الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فک العانی وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ وَعُودُ الْمَرِيضِ رواہ البخاری فی کتاب الجہاد. معزز سامعین، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ صحیح البخاری کی ہے. نریٹر اور راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے لوگو، قیدی کو آزادی دلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار شخص کی عیادت کرو. معزز حضرات، عانی عربی کے اندر قیدی کو کہا جاتا ہے، اور یہ روایت کتاب الجہاد میں آنے کی وجہ سے زیادہ تر اس کا مفہوم ایسے قیدی ہیں جو جنگ کے اندر قید کیے گئے ہوں، لیکن عانی کی جو تفسیر ہے وہ اسیر سے کی جاتی ہے، اور اسیر کسی بھی سلسلے کے قیدی ہوں وہ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. آج کی جو سچویشن ہے دنیا کی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج طاقتور کمزور پر، پاورفل آدمی ویک پر، اور صاحب حیثیت بے حیثیت پر طرح طرح سے ظلم اٹھا رہا ہے، اور اب اس ظلم و زیادتی کے لیے طرح طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں. آپ نیوز میں پڑھتے ہوں گے کہ آج کچھ ملکوں کے اندر ظلم و زیادتی کی جو شکلیں اور صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، اس میں ایک صورت ہے کہ اپنے مخالف پر برے الزام لگائے جاتے ہیں، بیڈ ایلیگیشن ان پر لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے غلط قسم کے مقدمات میں ان کو پھنسا کر کے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے. ان کے قید میں پڑے ہونے کی وجہ سے ان کی جو فیملی ہے، ان کا جو گھرانہ ہے، وہ الگ برباد ہوتا ہے. ان کی جو نسل ہے، جو جنریشن ہے، اولاد ہے، اس کا مستقبل تاریخ سے تاریخ ہوتا جاتا ہے. بچوں کی پڑھائی لکھائی، تربیت سب بگڑ جاتی ہے. غرض کی ایسے بے قصوروں اور مظلوموں کو قید میں ڈالنے کی وجہ سے صرف یہی نہیں کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ان کے جو متعلقین ہوتے ہیں، اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کی جو فیملی ہوتی ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے پریشان اور بربادی کے دہانے پہ چلی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ جو لوگ اپنے کسی بھائی کو، کسی بھی اللہ کے بندے یا بندی کو اس طریقے سے ظالمانہ طور پر اگر کسی نے ان کو قیدی بنایا ہے، تو ایسے مظلوم، ایسے بے قصور لوگوں کو قید سے آزادی دلانا چاہیے، اور یہ ایک عظیم نیکی ہے. تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگرچہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اس طرح سے بے قصوروں کو، مظلوموں کو قیدی بنایا گیا ہے، تو ان کو قید سے آزادی دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گرامی ہے، جس پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ کا حکم ہے وہ یہ کہ اطعم الجائع،
کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ معزز حضرات، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ساری دنیا لگ بھگ خوف کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق تقریباً ٹوٹ چکا ہے، اور اس بیماری سے نہ صرف یہی کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہی تکلیف کاٹ رہے ہیں، بلکہ آج اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی جو آمدنی کا ذریعہ تھا وہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ خاص طور پر جو روزانہ کے مزدور تھے، ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ تھے، وہ آج اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں انتہائی درجے پریشان ہیں، کیونکہ ایک طرف کاروبار نہیں، جاب نہیں، دوسری طرف چیزوں کی مہنگائی اب روز بروز بڑھنے لگی ہے اور چیزیں مہنگی ہونے لگی۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی عطا کر رکھی ہے، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے مجبور، بے کس، لاچار اور نادار و محتاج لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ان کی ضرورت پر توجہ دیں، اور خاص طور پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جن اللہ کے بندوں اور بندیوں کو ایسی چیزیں میسر نہیں ہیں یا وہ تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے اللہ کے بندوں اور بندیوں پر یہ چیز لازم ہوتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی سے نواز رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرمایہ دار بنا کر رکھا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں یا دوسرے غریب و محتاج ہیں، ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، اور ان کے کھانے پینے کے تعلق سے ان کی ضروریات فراہم کریں۔ حضرات گرامی، اس حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعود المریض، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کی عیادت کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عیادت کسے کہتے ہیں؟ عیادت صرف مریض کو دیکھ لینا، اس سے ملاقات کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس مریض کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی جتنی ممکن صورتیں ہیں، ہر صورت سے ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اپنانا ہے۔ آپ مریض کے پاس پہنچیں، اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حوصلہ افزائی کریں، اور اگر کچھ مالی پریشانی ہے اور آپ اس تعلق سے اس کے کچھ کام آ سکتے ہیں تو مالی تعاون بھی پیش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کے تسلی کے لیے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اس لیے تمہارے لیے کوئی حرج اور نقصان کی بات نہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کے ذریعہ یا اپنی زبان میں ہم اللہ کے ایسے بندوں اور بندیوں کو جو بیماری سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ کرونا کی بیماری ہو یا اور کسی سلسلے کی بیماری ہو، ہمیں ایسوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ عیادت ایک ایسی سنت ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور خود عملی طور پر اس کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے اس سنت موقدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہمارے اس نیکی کے اندر رکاوٹ پڑ رہی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ کبھی کوئی ہم میں سے رشتہ دار ہونے اور نہ ہونے کا فرق کرتا ہے کہ اگر رشتہ دار ہے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اگر رشتہ دار نہیں ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ کہیں فروعی جو اختلافات ہیں، مسلک اور مشرب ہے، ان چیزوں کو یہ چیزیں آ کر رکاوٹ بن جاتی ہیں
کہ آدمی کا اگر کسی سے جو بنیادی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، اس میں ہم ایگری ہیں، لیکن اگر کوئی اجتہادی اختلاف ہے یا فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو اس کی وجہ سے ہم ایسے مریض کو لکوا کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو عمل تھا وہ یہ کہ نہ آپ امیر کو دیکھتے، نہ غریب کو، نہ اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ مسلم نہ غیر مسلم کو، یہاں تک کہ قرآن مجید کے روشنی میں مسلمان کا جو سب سے بڑا اینٹی ہے، دشمن ہے، وہ جیو اور یہودی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بھی عیادت کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ لیسن اور سبق دیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ان ساری تفریقوں کو، ان سارے ڈفرینسوں کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی اللہ کے بندے کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے تو رب کی رضا کے لیے جا کر اس کی عیادت کرنی چاہیے اور اس کے تسلی کا سامان کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اپنی زندگی اسی نمونے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ قیدی کو آزادی دلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔